السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دی انگلش لینگویج کے پیراگراف نمبر 1 to 3 1 سے لے کر 3 تک سیکھیں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، ورڈز میننگ دیکھتے ہیں اس کے۔ سینچری صدی، ورلڈ دنیا، وٹنسڈ مشاہدہ کیا، ریپڈ تیز، ایکسپینشن توسیع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، گلوبل عالمی، کنیکٹیوٹی رابطہ۔ ان دا 21st سینچری، 21ویں صدی میں، دا ورلڈ دنیا، ہیز وٹنسڈ اس نے مشاہدہ کیا ہے، اور ریپڈ ایک تیز رفتار، ایکسپینشن توسیع کا، آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے، اینڈ اور گلوبل اور عالمی کنیکٹیوٹی رابطوں کے۔ ان دا 21st سینچری، 21ویں صدی میں، دا ورلڈ دنیا نے، ہیز وٹنسڈ دنیا نے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اینڈ اور گلوبل کنیکٹیوٹی اور عالمی رابطوں کی، ریپڈ ایکسپینشن تیز رفتار توسیع کا، وٹنسڈ مشاہدہ کیا ہے۔ 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور عالمی رابطوں کی تیز رفتار توسیع کا مشاہدہ کیا ہے۔ فینومینن مظہر، رجحان، ریفر کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت، ٹرانسفارمڈ تبدیل کیا، اکنامیز معیشت سے ہے، کلچرز ثقافتیں، سگنیفیکنٹ اہم، مارک اثر، لینگویجز زبانیں، نوٹیبلی خاص طور پر، انگلش انگریزی زبان۔ دس فینومینن یہ رجحان، آفن جسے یا اکثر، ریفر کہا جاتا ہے، ٹو ایز کے طور پر، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن عالمگیریت کے طور پر۔ یہ رجحان جسے اکثر ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے، ہیز ناٹ اونلی نہ صرف ٹرانسفارمڈ تبدیل کیا، اکنامیز معیشتوں کو، اینڈ کلچرز ثقافتوں کو، نہ صرف معیشتوں اور ثقافتوں کو تبدیل کر چکا ہے، بلکہ آلسو بھی لیفٹ اس نے چھوڑا ہے، سگنیفیکنٹ اہم، مارک اثر چھوڑا ہے، آن لینگویجز زبانوں پر، موسٹ بہت زیادہ، نوٹیبلی خاص طور پر، انگلش انگریزی پر، بلکہ زبانوں خصوصاً انگریزی زبان پر بھی گہرا اثر چھوڑ چکا ہے۔ پیراگراف نمبر 2، ونس کبھی، لینگویج زبان، نیشنز قومیں، بیکم بن جانا، ڈومیننٹ غالب، میڈیم ذریعہ، ڈیجیٹل کمیونیکیشن مواصلات، ایجوکیشن تعلیم، انٹرٹینمنٹ تفریح، کامرس ونس
کبھی دا لینگویج زبان آف آ فیو نیشنز چند ممالک کی، جو کبھی چند ممالک کی زبان تھی، انگلش انگریزی ہیز بیکم بن چکی ہے دا ڈومیننٹ غالب میڈیم، غالب ذریعہ بن چکی ہے آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ڈیجیٹل ابلاغ کا، مواصلات کا، ایجوکیشن تعلیم کا، انٹرٹینمنٹ تفریح کا، اینڈ کامرس اور تجارت کا. ونس جو کبھی دا لینگویج زبان آف اے فیو نیشنز چند ممالک کی، جو کبھی چند ممالک کی زبان تھی، انگلش انگریزی ہیز بیکم انگریزی بن چکی ہے دا ڈومیننٹ غالب میڈیم، غالب ذریعہ بن چکی ہے آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ڈیجیٹل مواصلات کا، ایجوکیشن تعلیم کا، انٹرٹینمنٹ تفریح کا، اینڈ کامرس اور تجارت کا. انگریزی اب ڈیجیٹل مواصلات، تعلیم، تفریح اور تجارت کا غالب ذریعہ بن چکی ہے. however تاہم اسپریڈز پھیلتی ہے، بارڈرز سرحدیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایوالوز ترقی کرتی ہے، فیسینیٹنگ دلچسپ، کنٹروورشل متنازع ویز طریقے. however تاہم ایز جیسے ہی انگلش انگریزی اسپریڈز پھیلتی ہے، اکراس دور یعنی کہ بارڈر عبور کرتی ہے یا سرحدیں عبور کرتی ہے، تھرو کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے. تاہم جیسے جیسے انگریزی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سرحدوں سے آگے پھیلتی ہے، یہ ایوالوز تو یہ ترقی کرتی جاتی ہے، ان فیسینیٹنگ دلچسپ، اینڈ سم ٹائمز بعض اوقات کنٹروورشل ویز، بعض اوقات متنازع طریقوں سے. یہ ایوالوز ترقی کرتی ہے، ان فیسینیٹنگ دلچسپ، اینڈ سم ٹائمز اور بعض اوقات کنٹروورشل ویز، بعض اوقات متنازع طریقوں سے. یہ دلچسپ اور بعض اوقات متنازع طریقوں سے ترقی کرتی ہے. ایکسپلور جائزہ لینا، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت امپیکٹڈ متاثر کیا، الٹرنگ تبدیل کرنا، ووکیبلری ذخیرہ الفاظ، گرامر قواعد، کمیونیکیشن سٹائل انداز ابلاغ، کلچرل ثقافتی ایڈنٹیٹی شناخت. ہیئر یہاں وی ول ٹرائی ہم کوشش کریں گے، ٹو ایکسپلور جائزہ لینے کی. یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہاؤ کیسے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہ کس طرح ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز امپیکٹڈ متاثر کیا ہے، اثر ڈالا ہے دی انگلش انگریزی لینگویج زبان پر، بائی آلٹرنگ تبدیل کر کے اٹس ووکیبلری، اس کے قواعد کو، اس کے ذخیرہ الفاظ کو، گرامر قواعد کو، کمیونیکیشن سٹائل ابلاغ کے طریقے کو یا انداز کو، اینڈ اور کلچرل اور ثقافتی ایڈنٹیٹی شناخت کو. ہیئر یہاں وی ول ٹرائی ہم کوشش کریں گے، ٹو ایکسپلور جاننے کی، ہم یہاں یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہاؤ کیسے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن عالمگیریت نے دی انگلش لینگویج انگریزی زبان کی ووکیبلری لغت کو، گرامر قواعد کو، کمیونیکیشن سٹائل انداز ابلاغ کو، اینڈ کلچرل ایڈنٹیٹی اور
ثقافتی شناخت کو کس طرح ہاؤ یعنی کہ کس طرح متاثر کیا ہے. پیراگراف نمبر 3. obvious واضح effects اثرات ایکسپلوژن بے پناہ اضافہ ووکیبلری ذخیرہ الفاظ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت. ون آف دا موسٹ ایک سب سے اہم obvious واضح افیکٹس اثرات میں سے آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت کے آن انگلش انگریزی پر از ہے دا ایکسپلوژن بے پناہ اضافہ ہے آف نیو ووکیبلری نئی لغت کا. ون آف دا موسٹ obvious ون آف دا موسٹ ایک بہت واضح ایفیکٹس اثرات میں سے آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت کے آن انگلش انگریزی پر از ہے دی ایکسپلوژن بے پناہ اضافہ ہے آف نیو ووکیبلری نئے ذخیرہ الفاظ کے یا نئی لغت کے. انگریزی پر ڈیجیٹل عالمگیریت کے سب سے نمایاں اثرات میں سے ایک نئی لغت کا بے پناہ اضافہ ہے. رائز جنم دینا نیولوجزم نئے الفاظ کوائنٹ وضع کیے گئے کامنلی عام طور پر کمیونیکیشن گفتگو مواصلاتی رابطوں. دی انٹرنیٹ نے ہیز گیون دیے ہیں رائز جنم دیا ہے ٹو ہنڈریڈس سینکڑوں آف نیولوجزم نئے الفاظ کو. نیولی کوائنڈ ورڈز نئے وضع کیے الفاظ. انٹرنیٹ نے سینکڑوں وضع کردہ نئے الفاظ کو جنم دیا ہے دیٹ آر ناؤ جو اب کامنلی عام طور پر یوزڈ استعمال ہوتے ہیں ان ایوری ڈے روزمرہ کی کمیونیکیشن ابلاغ میں مواصلاتی رابطوں میں. دیٹ آر ناؤ کامنلی عام طور پر یوزڈ استعمال ہوتے ہیں ان ایوری ڈے کمیونیکیشن ابلاغ میں جو اب روزمرہ کے مواصلاتی رابطوں میں عام استعمال ہوتے ہیں. ہیش ٹیگ سیلفی انفرینڈ ہیش ٹیگ سیلفی انفرینڈ دوستوں کی فہرست سے نکالنا. میم پاپولرائزڈ مقبول بنائے گئے ورڈ لائک جیسے کہ الفاظ ہیش ٹیگ سیلفی انفرینڈ اینڈ میم ورتے آئیدر یا تو انوینٹڈ انہیں ایجاد کیا گیا اور یا پاپولرائزڈ یا مشہور ہوئے مقبول ہوئے تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے. ہیش ٹیگ سیلفی انفرینڈ اور میم جیسے الفاظ یا تو ایجاد کیے گئے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مقبول ہوئے. ایڈیشنلی مزید یہ کہ ایبریویشن مخففات انٹیگرل لازمی ڈیجیٹل لینگویج ڈیجیٹل زبان. ایڈیشنلی مزید برآں آبزرویشن مخففات سچ ہے جیسے کہ LOL BTW اینڈ DM ہیو بیکم بن گئے ہیں این انٹیگرل
لازمی پارٹ حصہ آف ڈیجیٹل لینگویج ڈیجیٹل زبان کا. مزید برآں LOL BTW اینڈ DM مخففات ڈیجیٹل زبان کا لازمی حصہ بن چکے ہیں. ٹرمز اصطلاحات ایفیشنسی کارکردگی ریفلیکٹ ظاہر کرنا کنسٹنٹلی مسلسل ایڈاپٹنگ خود کو ڈھالنا. دیز ٹرمز یہ اصطلاحات بارن آؤٹ انہوں نے پیدا کیے یا وجود میں آئے آف دا نیڈ ضرورت کے فار سپیڈ رفتار کے ساتھ یعنی کہ تیز رفتاری کے ساتھ اینڈ ایفیشنسی اور کارکردگی کے ساتھ. یہ اصطلاحات جو رفتار اور کارکردگی کی ضرورت کے تحت وجود میں آئیں دیز ٹرمز یہ اصطلاحات بارن آؤٹ وجود میں آئیں آف دا نیڈ ضرورت کے تحت فار سپیڈ رفتار سے اینڈ ایفیشنسی اور کارکردگی کی. یہ اصطلاحات جو رفتار اور کارکردگی کی ضرورت کے تحت وجود میں آئیں ریفلیکٹ ظاہر کرتی ہیں ہاؤ کس طرح دا انگلش انگلش زبان از کنسٹنٹلی مسلسل ایڈاپٹنگ خود کو ڈھالے ہوئے ہے ٹو فٹ ماڈرن صحیح ماڈرن جدید کمیونیکیشن ابلاغ کی نیڈ ضروریات کے مطابق. ریفلیکٹ ظاہر کرتی ہیں ہاؤ کس طرح دی انگلش زبان از کانسٹنٹلی مسلسل ایڈاپٹنگ اس نے کیا ہوا ہے خود کو ڈھالا ہوا ہے ٹو فٹ صحیح طور پر ماڈرن کمیونیکیشن جدید ابلاغ کی نیڈ ضروریات کے. ظاہر کرتی ہیں کہ انگریزی زبان جدید ابلاغی یا جدید ابلاغ کی ضروریات کے مطابق مسلسل خود کو ڈھال رہی ہے.